رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت سیدنا عمر بن عقبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ رات اپنے گھر سے نکل کر قبرستان تشریف لاتے. کہاں جاتے؟ قبرستان. اور فرماتے اے قبر والو، صحیفے یعنی کتاب لپیٹ دیے گئے اور اعمال اٹھا لیے گئے. مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد تمہارے اعمال ناموں میں اعمال لکھنے کا سلسلہ ختم ہو چکا، مگر میں تو ابھی زندہ ہوں. زندگی سے فائدہ اٹھا کر مجھے اچھے اعمال کر لینے چاہیے. پھر ساری رات نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہتے، پھر واپس آ کر نماز فجر میں حاضر ہو جاتے. اے جہنم سے بچنے کے آرزومند، قبرستان کا ویرانہ دنیا کی آسائشوں اور تمام تر راحت سامانیوں کی بربادیوں کا پتہ دیتا ہے. قبروں کے پاس حاضری آخرت کی تیاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ٹوٹی پھوٹی قبریں گویا بے وفا دنیا کی داستانیں سناتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو میرے اندر کیسے کیسے حسینوں کے وجود مٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں. میں مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبر و مصائب کو نہ بھولا، جو قبر کو نہیں بھولا، قبر میں کیا ہونے والا ہے اسے نہیں بھولا، وہ سب سے بڑا زاہد ہے. دنیاوی زیب و زینت کی عمدہ چیزوں کو ترک کر دیا، فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں پر دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی چیزوں کو ترجیح دی. آئندہ کل کو اپنی زندگی میں شمار نہ کیا اور خود کو اہل قبور میں شمار کیا، یعنی اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کے لیے دی ہے، اور جس زندگی میں عبادت نہ ہو وہ زندگی شرمندگی ہے. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نہایت عبادت گزار بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو نہ دنیا کی عورتوں کی طرح تھی، یعنی ایسی عورت کو میں نے دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو. جواب دیا میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا. رات میں دیر تک نماز پڑھنا. عاشقان نماز، ہم سب کو اللہ پاک کی رضا پانے، جنت الفردوس میں بے حساب جانے
اس کی نا ختم ہونے والی نعمتیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں پانے کے لیے اللہ کریم کی رحمت پر نظر جماتے ہوئے 5 وقت کی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ خوب نفل نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جنتی حور کی بھی کیا شان ہے، بہار شریعت میں ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے، جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالیں تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق یعنی مخلوقیں فتنے میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کریں تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دیں تو اس کے تھوک کی شیریں یعنی مٹھاس کی وجہ سے سمندر شیریں یعنی میٹھا ہو جائے۔ یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما۔ اللہ پاک کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، اللہ کو خواب میں دیکھا ایک بزرگ نے، اور اللہ پاک کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں سلیمان تیمی کو اچھا ٹھکانہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ اس نے 40 سال تک میرے لیے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، عاشقان نماز کی بھی دربار الہی میں کیا شان ہے۔ جس وقت اے نمازیوں دنیا سے جاؤ گے، جس وقت اے نمازیوں دنیا سے جاؤ گے، راضی خدائے پاک کو لا ریب پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین صلی علی النبی، ساری امت مرحومہ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے میں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پر جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔